بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک خاص انعام کا ذکر کیا ہے، ایک خاص نعمت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کل قیامت والے دن عطا فرمائیں گے، اور وہ ایسی نعمت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی، ایسی نعمت ہوگی کہ انسان اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد، مسلمان کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بشریٰ لکم اليوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث بنے گی، ایمان والوں کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث بنے گی، تو مسلمان کیسے خوش نہ ہو، کیسے خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازتے ہیں نا، تو ہمیں تو اسی نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ جس طرح سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے، اس میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بیان کرنے کا طرز عمل کسی کو نیچے دکھانے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا طرز عمل اپنے آپ کو تکبر میں لانے کے لیے نہ ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، کسی دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہ ہو، کسی ایسے شخص کے سامنے یہ بیان نہ کیا جائے جس کا دل پہلے سے ہی شکستہ ہو، اور جس کا دل پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہو، اور جس کے دل کے اندر پہلے ہی درد بھرا ہوا ہو۔ ایسے شخص سے پرہیز کیا جائے، ایسے شخص سے پرہیز کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک خاص قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے یہ ایمان والے جو بندے ہیں اور بندیاں ہیں، او جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، او جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، او جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ صفت ایمان مفصل ہے نا، صفت ایمان مفصل، جس میں ہمارے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ بچپن میں رٹا دی جاتی ہے کہ یہ صفت ایمان مفصل ہے، وہ بس ویسے ہی رٹ لیتے ہیں، اور مرتے دم تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، مرتے دم تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صفت ایمان مفصل کیا ہے، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ کیا ہے صفت ایمان مفصل؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 عقیدے، یہ 7 ایمان اللہ تعالیٰ نے اس صفت ایمان مفصل کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی یہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں۔ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح قیامت والے دن پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ذکر ہیں۔ اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ایمان والوں کے لیے ذکر کی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجھ پر جو ایمان لانے والے ہیں نا، اور یہ تیری جو مان کر چلنے والے ہیں، اور یہ تجھ پر جو جان نچھاور کرنے والے ہیں نا، اور یہ تجھ پر جو ساری چیزوں کو قربان کرنے والے ہیں نا، یہ ان کے ساتھ نور ہوگا، ان کے ساتھ کل قیامت والے دن نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ یہ ایسی روشنی ہوگی کہ وہ روشنی کے اندر دیکھتے ہوئے، اپنے راستے پر چلتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔
لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا ایمان کا کیا مطلب ہے۔ کیا ایمان کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ہم ایمان والے ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، بس ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ جیسا کہ آج کا مسلمان بھی اسی غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے، اور ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی تجارت میں بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے رزق میں بھی ظلم کر رہا ہے، ساری جگہ پر ظلم ہی ظلم ہے، اور ظلم کا بازار گرم ہے، اور دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے۔ اور کیوں ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ اور کیوں ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ اور کیوں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا؟ اور کیا صرف کلمہ پڑھنے سے ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں؟ اور کیا صرف کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہو گئے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتاب نازل کی ہے، اور کیا اس قرآن پاک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے؟ اور ہمارا آج کا مسلمان اس قرآن کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اور ہمارا آج کا مسلمان اللہ کے رسول کی سنتوں کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اور ہمارا آج کا مسلمان اللہ کے حبیب سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے حبیب کی اداؤں کو کیوں نہیں اپناتا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دیکھو گے کہ ان کے سامنے بھی، ان کے دائیں طرف بھی، ان کے سامنے بھی، ان کے دائیں طرف بھی، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اور وہ اپنے نور کو لے کر اپنے نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بشریٰ لکم اليوم، بشریٰ لکم اليوم، او تمہارے لیے آج کے دن بڑا ہی خوشی کا دن ہے، اور انتہا درجے کی خوشی کا دن ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ ایسے باغات کے اندر ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے ایمان والوں کی۔ میرے ذہن میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنی امت کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور جام کوثر ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ پی لینا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جام کوثر عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی امت تو اتنی زیادہ کثیر تعداد میں ہوگی، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری بات بتائی ہے، کیا ہی اچھی بات بتائی ہے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ کس طرح پہچانو گے؟ او میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور میں ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا، اور ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے بازو بھی چمک رہے ہوں گے، اور ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، میں ان کو دیکھ لوں گا کہ ہاں یہ وضو کرنے والا میرا امتی ہے، اور میں اس کو جام کوثر پلاؤں گا۔ اور ذرا فکر تو کریں جو وضو نہیں کرتے، اور جو مساجد کی طرف نہیں آتے، اور جو نماز نہیں پڑھتے، وضو دو چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، یا تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا نماز پڑھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور آج کا مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور ہے، اور وضو کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتا دو، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو، اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، اور اس کو چاہیے کہ وہ وضو کو لازم پکڑ لے، ہمیشہ باوضو رہے، اس کے رزق کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، ہمیشہ باوضو رہے، اس کے رزق کے اندر کشادگی، وسعت پیدا ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اسی اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں، اور ہم نے تو اپنی شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنے اعمال کو چھوڑ دیا، تو پھر کیوں شکوہ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا۔ اور میں خود بھی تو دیکھوں اپنے گریبان میں جھانک کر، اور میں نے کیا کیا ہے، اور میں نے اللہ پر ایمان لا کر کیا کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا پورا کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کتنی کی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کتنا کیا۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بلا رہے ہیں، اور پھر کس طرح ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو ایمان والے ہیں، یہ مصائب اور ظلم ہمارے اوپر ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ آئینہ ذرا قرآن کو تھام تو لو، قرآن کو تھام تو لو، اور قرآن کو پکڑ کے تو دیکھو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سینے سے تو لگاؤ، اس پر عمل تو کرو، اور دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں غالب کرتے ہیں۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشری لکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ او یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کا مالدار سمجھتا ہے کہ میرے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں اور میں کامیاب ہوں۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے اور میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اور میں ہی کامیاب ہوں۔ اور آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے اور میں ہی کامیاب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو، تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اگرچہ ساری دنیا ہی اس کے پاس جمع کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ ساری دنیا ہی اس کے پاس اکٹھی کیوں نہ ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔